بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوازم کی دنیا میں لے جائیں گے۔ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندوازم ہے اور یہ ایک قدیم مذہب ہے، لہٰذا ہم آپ کو ہندوازم کی تاریخی پس منظر سے لے کر اس کے فلسفے اور عظیم شخصیات تک کی رہنمائی فراہم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہندو مذہب کیا ہے اور ہندو کون ہوتا ہے، بلکہ ویڈیو میں ہندو مذہب کے بانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں، اور ہاں، ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ ہندوؤں کے بڑے فرقے کون سے ہیں اور ان فرقوں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہمارے معاملات کیا چلے آ رہے ہیں اور اس وقت ہم کس پوزیشن میں ہیں۔ ان تمام تر سوالات پر دوستو آج تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی دوستو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ آج کی یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے، لہٰذا تقابل ادیان کے طلباء اور طالبات ہماری اس ویڈیو سے مکمل فائدہ اٹھائیں، بلکہ ہماری اس ویڈیو سے ایک عام بندے کو بھی فائدہ ہوگا۔ بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر موقع پر جڑے رہیں اور ہر نئی ویڈیو کا لطف اٹھا سکیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے اور قابل ذکر مذاہب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بانی ضرور ہے اور وہ کسی شخصیت کی طرف انتساب کرتے رہے ہیں، لیکن ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کا بانی نامعلوم ہے، اور کوئی ہندو بھی اپنے مذہب کے بانی کے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنے مذہب کا بانی معلوم ہے۔ گو کہ ہندوؤں کی تاریخی کتابوں میں بعض مذہبی شخصیات کا حوالہ ملتا ہے، لیکن ان میں سے ایک شخصیت بھی ایسی نہیں جس کی تعلیمات بعد کی ہندو فکر کا سرچشمہ بنی ہوں، لہٰذا پورے یقین کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ہندو مذہب کا مؤسس اور بانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن دوستو، پھر بھی ہندو مت، مسیحیت اور اسلام کے بعد آج دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ ہندو مذہب کے تقریباً 1 ارب پیروکاروں میں سے 905 ملین بھارت اور نیپال میں رہتے ہیں۔ ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہا جاتا ہے۔ ہندوازم لفظ ہندو سے نکلا ہے، جس کے معنی چور، کالا اور چوکیدار کے ہیں۔ یہاں پر دوستو آپ کو ایک عجیب بات بھی بتا دیں کہ ہندوازم میں عبادت کا طریقہ، کوئی عقیدہ یا رسم و رواج ایسا نہیں جو ہندو کہلانے والے تمام لوگوں میں یکساں ہو۔ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ مذہبی کتاب وید کا سننے والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ اگر مذہبی کتاب وید سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ یعنی جو اونچی ذات کے ہندو ہیں وہ تو مندر بھی جا سکتے ہیں اور اپنی مذہبی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیچ ذات کے ہندو نہ ہی مندر جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مذہبی کتاب سن سکتے ہیں۔ اگر نیچ ذات کا کوئی بھی ہندو اپنی مذہبی کتاب وید سن لیتا ہے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالنے کا قانون ہندوازم میں موجود ہے۔ غرض ہندو مت ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے جس کے اندر عقائد و رسوم اور تصورات کی بہتات ہے۔ مجموعی طور پر اس کو ایک غیر واضح سا مذہبی تصور کہہ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کوئی اگر کہہ دے کہ میں ہندو ہوں، بس اسے ہی سچا ہندو سمجھ لیا جاتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، بلکہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جسے ہندوؤں نے خود لکھا ہے کہ ہندو دھرم کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی منظم طریقہ کار نہیں، نہ ہی کوئی صحیح تعریف ہے، بس جس کو جو سمجھ آیا اختیار کر کے اپنے آپ کو ہندو بنا لیا۔ یعنی ہندو مذہب شدید اور متعصب قومیت کا دوسرا نام ہے۔ عملاً ایک ہندو آزاد ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے عقیدہ رکھے، اس کے لیے حلال و حرام کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جبکہ دوستو اس کے برعکس مسلمان وہ ہے جو اپنی رضا کو اللہ رب العزت کی رضا کے تابع کر دے۔ لیکن دوستو اگر ہم کسی عام ہندو سے پوچھیں کہ وہ کتنے خداؤں پر ایمان رکھتا ہے تو ہمیں مختلف جوابات ملیں گے۔ کوئی کہے گا 3 خداؤں پر، کوئی کہے گا 33 خداؤں پر،
کسی کا جواب ہوگا 1000 خداؤں پر، جبکہ بعض ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ وہ 33 کروڑ خداؤں کا وجود تسلیم کرتے ہیں، لیکن تیری مورتی کا تصور ہندو دھرم میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 3 دیوتا برہما، وشنو اور شیو ہیں۔ برہما ہندوؤں کے نزدیک خالق ہے، وشنو ربوبیت کا فریضہ انجام دیتا ہے یعنی پالنے والا، شیو فنا اور موت کا دیوتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ حقیقی ہستیاں ہیں، یعنی یہ ہندوؤں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ دوستو، گائے کا تقدس بھی ہندوؤں کے ہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گائے کو مارنے یا گائے کا گوشت کھانے کو ایک وحشیانہ اور ظالمانہ عمل قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ گائے کو جو بھی مارے گا یا اس کو ذبح کرے گا وہ جہنم میں اتنے ہی سال جلتا رہے گا جتنے اس گائے کے جسم پر بال ہوں گے۔ بلکہ گاندھی کا قول ہے کہ جو شخص گائے کی حرمت پر یقین نہیں رکھتا وہ ہندو نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اگر اس مذہب کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید۔ ان کے علاوہ کئی اور کتابیں ان کے مذہب کی بنیاد ہیں، مثلاً اپنشد، رامائن، مہابھارت، پران، منوسمرتی وغیرہ۔ یہ نہایت اختصار سے اس مذہب کا تعارف تھا۔ دوستو، ہندو افسانوں میں تقریباً 30 ملین سے زیادہ دیوتا ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے دیوتا ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہیں اور پورے ہندوستان میں اس کی زیادہ عبادت کی جاتی ہے۔ جن میں پہلا دیوتا برہما ہے، یعنی ہندوؤں کے لیے کائنات کا اعلیٰ خالق کے خدا برہما ہے جو جاندار اور بے جان چیزوں میں رہ سکتا ہے۔ اس دیوتا سے 2 اور ہندو دیوتاؤں کو نکالا گیا جنہیں دیوا اور دیوی کہا جاتا ہے، جو اس کے ایک یا زیادہ پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تصاویر میں اس کی نمائندگی 4 چہروں کے ساتھ کی گئی ہے، جو انسان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نشانی کے طور پر علم کے لیے اس کی عظیم صلاحیت اور 4 ہاتھوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ دماغ، عقل، انا، شعور۔ دوستو، ایک وشنو دیوتا ہے۔ وشنو محفوظ کرنے والا ایک انتہائی خوبصورت ہندو خداؤں میں سے ایک ہے اور اسے ہندو برادری نے سراہا ہے۔ وہ دیکھنے میں محافظ ہے، آرڈر، امن اور آفاقی محبت کی علامت ہے۔ اس کا مقصد عین طور پر دنیا میں ان اقدار کو برقرار رکھنا ہے۔ اس دیوتا کو عام طور پر نیلی جلد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ برہما کے بعد وشنو ہندو دیوتاؤں میں سے دوسرا اور شیو تیسرا دیوتا ہے، جسے ڈسٹرائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وشنو کے حوالے سے کائنات کے دوسرے رخ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک زندگی کا آغاز ہے، دوسرا اختتام ہے۔ شیو کو گیانا کے دیوتا کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو ہندوؤں کے لیے بڑی مذہبی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے گلے میں سانپ زندگی کی توانائی کی علامت ہے، جبکہ دیوی لکشمی کو ایک خوبصورت عورت کی حیثیت دی گئی ہے جس کے 4 بازو ہیں۔ کرشن بھی ہندو دیوتاؤں میں سے ایک ہے جسے جنوبی ایشیا کے باشندے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہندو افسانوں کے مطابق ان کی نمائندگی ہیرو، رہنما، استاد اور دوست کی حیثیت سے کی گئی ہے، اس لیے اسے دلوں کا رہنے والا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ہندوستان بھر میں ٹرپ کرتے ہیں تو ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کرشنا پیار سے مالا مال ہے اور اس میں درد اور گناہوں کو ختم کرنے کی طاقت ہے۔ ہنومانیہ طاقت اور استقامت کی علامت ہے۔ وہ بندر بادشاہوں کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کی بندر شکل ہے۔ ہنومان یعنی ہندوستان اور دنیا میں بھی ایک بہت مشہور دیوتا ہے۔ ایک کالی ماتا بت مثبت پہلو کے ساتھ ہم آہنگی میں تاریک پہلو کی علامت ہے۔ یہ فطرت میں دوراہے اور اسے ایک بے رحم اور دشمنی سے زیادہ بدروحوں کی تباہی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دیوی کالی شیو کے قہر سے پیدا ہوئی تھی اور اسی وجہ سے وہ ایک تباہ کن قوت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ڈارک مدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دیوی کی شبیہ میں ایک سٹاکی عورت دکھائی دیتی ہے جس کے ہار اس کے شکست خوردہ دشمنوں کی کھوپڑی سے بنا ہوا ہے۔ یہ انا کی موت اور انسانی جسم کی عارضی حالت کی علامت کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہندو مذہب کا آغاز کب ہوا، اس کی بنیادیں کیا ہیں اور ان کے بنیادی عقائد کیا ہیں، تو اس بارے میں تاریخ تو بالکل خاموش ہے۔
ہندو مذہب کی بنیاد اور بنیادی عقائد کے بارے میں کوئی متفقہ بات نہیں ملتی۔ عام طور پر اسے وطنی مذہب سمجھا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں متحدہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہندی اور ان کا مذہب ہندو مذہب کہلاتا تھا۔ بعض مذاہب نسلی ہیں جیسے یہودیت، اسی طرح ہندو مت وطنی مذہب ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے ہندو ہیں۔ ہندو مذہب میں طرح طرح کے عقائد اور رسومات ہیں جن کا کوئی طے شدہ دائرہ نہیں۔ ویدوں کا زمانہ عام طور پر ان کی ابتدا کا زمانہ کہا جاتا ہے، اسے ویدک عہد کہتے ہیں۔ ویدوں کو الہامی کتابیں سمجھا جاتا ہے جو کہ 4 ہیں۔ اہل علم حضرات کی رائے یہ ہے کہ اصلاً ویدیں کسی پرانی مذہب کی الہامی کتابیں لگتی ہیں، بلکہ مولانا شمس نوید نے اگر اب بھی نہ جاگے تو نامی کتاب میں ویدوں کو موضوع بحث بنایا ہے۔ وہ اسے حضرت نوح علیہ السلام کی باقی ماندہ افراد کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ویدوں کا لہجہ، تعلیمات اور اسلوب آسمانی کتابوں جیسا ہے۔ ان میں توحید، وضو، نماز، اللہ کی عبادت اور روزہ وغیرہ کا ذکر ہے، اور ویدوں کا زمانہ بھی کم و بیش 1000 سال قبل مسیح کا ہے۔ اسی ویدک عہد سے پہلے ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہندو مذہب ہندوستان کے وطنی دائرے میں ہے، لیکن ان کے عقائد آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ جنوبی ہند کے اور ہیں، شمالی ہند کے اور ہیں، وسطی ہند کے اور ہیں۔ محاورہ بھی ہے کہ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس۔ رام اور داس 2 مختلف مذاہب کی علامتیں ہیں جو ان کے اندرونی مذاہب ہیں۔ ان کی پرانی تعلیمات کی اصطلاحات میں تنتر، ہدایت اور پران مذہبی نظمیں ملتی ہیں، جیسے بائبل میں زبور شاعری کی زبان میں ہے، اور ہمارے ہاں بھی شاعری صحابہ کرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ان کی کتابوں میں بھگوت گیتا، دیوتا اور دیوی ہیں۔ یہ ہندو جس انسان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں رام کی ذات حلول کر گئی ہے اور اس میں دیوتا کی صفت آ گئی ہے، اسے مرد ہو تو دیوتا اور عورت ہو تو دیوی کہتے ہیں۔ برہمن شیوا جی اور وشنو مہاراج دیوتا ہیں، جبکہ مایا اور لکشمی وغیرہ دیویاں ہیں۔ ان کا تصور حلول کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان میں حلول کر کے اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں اوتار اور بھگوان کا تصور پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پیشوا کو پروبت کہا جاتا ہے۔ پروبت پنڈت اور برہمن ان کے مذہبی پیشوائی کرتے ہیں۔ یہ مظاہر کے پجاری ہیں، ان کے کروڑوں دیوتا ہیں۔ ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی بھی چیز میں دکھائی دے تو وہ خدا کی صفت کا مظہر ہے۔ کسی بھی چیز میں کوئی امتیازی صفت دیکھتے ہیں تو ان کا تصور یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو خدا کی صفت کا اظہار ہے وہ ہمارا معبود ہے۔ ہم انہیں بت پرست کہتے ہیں کہ پتھر کی مورتی بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے بڑے پنڈت گزرے ہیں، آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی۔ انہوں نے کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش، ہندو مذہب کو منظم رنگ میں پیش کیا، جیسے ہمارے ہاں حدیث کی کتاب ہوتی ہے۔ عقائد کا باب، عبادات کا باب، اخلاقیات کا باب، معاملات کا باب وغیرہ۔ اسی طرح اس کتاب میں ہندو نظام، ان کے خاندانی معاملات، نکاح، طلاق، تجارت اور سیاست کو بیان کیا ہے۔ اس کے آخر میں 14ویں باب میں قرآن مجید اور اسلام پر 100 سے زیادہ اعتراضات کیے ہیں، بلکہ اس میں پنڈت دیانند سرسوتی نے مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم پتھر کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان بھی تو پتھر ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم پتھر کی مورتی بنا کر اس کو پوجتے ہیں، اور تم نے پتھر کا مکان بنا رکھا ہے، خانہ کعبہ، اس کو پوجتے ہو۔ ہم مورتی کے گرد چکر کاٹتے ہیں، تم مکان کے گرد چکر کاٹتے ہو، یہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں مختلف مسلم علماء نے لکھا ہے اور واضح جواب دیا ہے۔ بہرحال دوستو، مظاہر فطرت کی پوجا ان کا بنیادی مذہب ہے۔ ان مظاہر فطرت میں ان کے ہاں گائے سب سے مقدس چیز ہے، اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں، اور گائے کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ گائے جہاں سے چاہے کھائے پیے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی خصوصیات وغیرہ کو گائے پر فٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ میاں کی گائے ہے، کوئی اسے تنگ نہیں کرے گا۔ گائے کی توہین کو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ انڈیا میں اب بھی گوشالہ عمارتیں ہیں، بلکہ بہت سے شہروں میں گوشالہ کے نام سے پرانی عمارتیں بھی ہیں۔ یہ گائے کی حفاظت کے لیے ایک مستقل مرکز ہوتا ہے، ایک بڑی حویلی ہوتی ہے جہاں گائے کی حفاظت، خدمت اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔
گائے کے نام پر وہاں فسادات بھی ہوتے ہیں۔ ویسے تو ان کے ہاں کسی بھی جانور کو ذبح کرنا درست نہیں ہے، لیکن گائے کو ذبح کرنا ان کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے۔ صرف حرام نہیں بلکہ توہین ہے۔ اس پر کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ گائے کا پیشاب ہندوؤں کے ہاں بڑی مقدس چیز ہے۔ گائے موت ان کے ہاں واقعتاً اسی طرح ہے کہ اس کو وہ تقدس حاصل ہے جیسے ہمارے ہاں زمزم کو حاصل ہے۔ وہ اسے پیتے ہیں، جسم پر ملتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں تشبیہ نہیں دینا چاہتا تھا زمزم کی، لیکن میں ایک اس کے مقدس ہونے کی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ہم زمزم کو بہت مقدس مانتے ہیں، ان کے لیے وہ پیشاب جو ہے وہ بہت مقدس ہے۔ وہ اس کو جسم پر ملتے ہیں۔ جگہ عبادت کے لیے مخصوص کرنی ہو تو اس جگہ کو گائے کے گوبر اور پیشاب سے لیپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ پاک ہو گئی ہے۔ اس پر کچھ عرصہ پہلے لندن میں ایک بحث چلی، وہاں کے اخبارات میں رپورٹ چھپی، وہ یہ کہ گائے کے پیشاب میں کیمیکلز ملا کر پیک کر کے کوکا کولا کی طرز پر کاؤ کولا شروع کیا، جو انڈیا میں بکتا بھی ہے اور اسے بڑے تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک اخبار نے گائے کے پیشاب کے طبی اور روحانی فوائد پر مضمون چھاپا۔ ایک مذاکرے میں بحث ہو رہی تھی کہ کیا پاکستان میں اس کی مارکیٹنگ کی گنجائش ہے۔ یہاں سے ایک لطیفے کی بات شروع ہوتی ہے۔ ایک عالم نے اس کا جواب دیا کہ مارکیٹنگ کی تو گنجائش نہیں ہے، لیکن سپلائی کی گنجائش پیدا کر لیں گے۔ گائے کا پیشاب جتنا کہو گے مہیا کریں گے۔ بہرحال ان کے ہاں گائے کے پیشاب کو تقدس حاصل ہے۔ اس دور میں ان باتوں پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن یقین کرنا پڑتا ہے۔ پیشاب سے بڑھ کر گائے کی 5 چیزوں کو بھی ہندو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں گائے کا پیشاب، گوبر، خون، تھوک اور ناک کی رطوبت، یہ 5 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ان کو ملا کر معجون سا بناتے ہیں اور کسی کو ہندو بنانے کے لیے یہ چٹاتے ہیں۔ بچے کو اسی کی گھٹی دیتے ہیں اور یہ بڑی برکت کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ یہ ان کے مذہب کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، بلکہ ان ہندوؤں کے ہاں ایک بڑا مسئلہ تناسخ کا ہے۔ ان کے ہاں جزا سزا کا تصور موجود ہے، لیکن اس کی عملی شکل یہ ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی۔ روح انسان کے جسم میں ایک جنم گزارتی ہے، جب وہ اس سے نکل جاتی ہے تو اسے ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، نئے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے، جنم بدلتی رہتی ہے۔ اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ سم نئے سیٹ میں ڈال دی ہے۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، جنم جنم کا ساتھ۔ اسی طرح اگلے جنم میں ملیں گے، رام اگلے جنم میں ملا دے۔ اس کی وجہ یہی عقیدہ ہے۔ یہ ساری باتیں اسی تناسخ کے عقیدے پر مبنی ہیں۔ ان کے ہاں نیکی اور بدی کے تصور کے مطابق اگر زندگی اچھی گزاری ہے تو اگلا جنم بہتر ملتا ہے۔ پہلے جانور کی شکل میں تھا، دوسرے جنم میں انسانی شکل میں آ جائے گا۔ پہلے شودر تھا تو اب برہمن کی شکل میں آ جائے گا، یعنی پہلے سے اچھی صورت مل جائے گی۔ اور اگر بری زندگی گزاری ہے اور سزا کا مستحق ہے تو انسان کسی جانور، مثلا سانپ، کتے، گدھے کی شکل میں اگلے جنم میں آ جائے گا۔ جنم کا بدلنا اور بہتر یا بری شکل میں آنا سزا جزا کا تصور ہے۔ تناسخ کا عقیدہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ جدید ہندو سوسائٹی نے مذہبی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اب تو ہندوستان میں قوانین سیکولر ہے، پرانے مذہبی معاشرتی قوانین سے دستبرداری اختیار کر رکھی ہے۔ بہرحال ہندوستان میں بعض مذہبی روایات پر اب بھی عمل ہوتا ہے، جن میں مثلا یہ کہ ان کے ہاں طلاق کا سرے سے کوئی تصور نہیں ہے۔ نکاح جو ہو گیا تو اب ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہو گیا۔ خاوند کے فوت ہونے کے بعد بھی بیوی کو مذہبی طور پر نئے نکاح کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ جوان عورت ہو، اگلے جنم میں اسی کی بیوی ہوگی۔ خاوند کے مرنے سے بھی نکاح ختم نہیں ہوتا، اور عورت کے لیے 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک، باقی ساری زندگی خاوند کے گھر میں ایک خادمہ یا نوکرانی کی شکل میں گزار دے، سو کی کیفیت میں رہے گی کہ خوشبو نہیں لگائے گی، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، زینت اختیار نہیں کرے گی۔ دوسرا، ان کے ہاں حزیمت کا مقام یہ ہے کہ خاوند کی لاش جب جل رہی ہو، عورت اس آگ میں کود کر جان دے دے۔ اس کو کوستی ہونا، قربان ہونا کہتے ہیں، اور اس کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے، شہادت ہی کا درجہ سمجھتے ہیں۔ اب آزادی کے بعد ہندوستانی حکومت نے قانوناً اس پر پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی عورت ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود دور دراز علاقوں میں ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ عورت خاوند کی جلتی ہوئی لاش پر ستی ہو جاتی ہے۔ ستی ہو جانے کی ان کے ہاں بڑی معروف روایت ہے۔ ان کے ہاں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ذات پات کا مسئلہ۔
سوسائٹی میں 4 درجے ہیں اور چاروں کی درجہ بندی، احکام اور دائرے الگ ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کی ذات برہمن کی ہے جو برہما کی طرف منسوب ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے اور یہ ابراہیمی مذہب کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ بہرحال یہ قیاس آرائیاں ہیں۔ برہمن کے کام کا بنیادی دائرہ علمی اور مذہبی ہے۔ تعلیم اور مذہب برہمن کے اختیارات اور فرائض میں سے ہے کہ وہ کس حد تک علم حاصل کرتے ہیں اور کتنا دین سکھاتے ہیں۔ پنڈت برہمنوں میں سے ہوتے ہیں۔ ان کا بنیادی کام مذہبی رسومات ادا کرنا اور مذہب کی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ سب سے برتر اور مقدس یہ طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کھشتری ہیں۔ ان کا کام حکمرانی، فوج، پولیس، انتظامیہ اور مملکت کے اجتماعی کام سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پرویش کی ذات ہے، تجارت و زراعت وغیرہ کرتے ہیں۔ سب سے نچلی اور حقیر ذات شودر کی ہے۔ ان کے ذمے صرف خدمت کے کام ہیں، اوپر والے طبقوں کی خدمت کے کام کرنا، اور حیثیت ان کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ برابر نہیں بیٹھ سکتے، ان سا لباس نہیں پہن سکتے، ان جیسے طور طرز اختیار نہیں کر سکتے۔ شودر کسی برہمن سے مصافحہ بھی نہیں کر سکتا، اگر ہاتھ ملا لے تو برہمن کے ہاتھ پلید سمجھے جاتے ہیں۔ اس ذات پات کے فرق سے نفرت کرتے ہوئے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے ہندو مذہب چھوڑ دیا تھا۔ یہ ذات پات کا فرق اب بھی موجود ہے، اگرچہ قانوناً ختم کر دیا گیا ہے۔ معاشرتی فرق تو ہمارے ہاں بھی ہے، چودھری اور کمی کا، لیکن یہ معاشرتی ہے، مذہبی نہیں۔ تمام تر خرابیوں کے باوجود مذہبی طور پر آج بھی الحمدللہ عید اور جمعے کے موقع پر کوئی فرق نہیں برتا جاتا۔ کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کمی ہو، پیچھے کھڑے ہو، وہ آگے کھڑا ہے تو چودھری پیچھے ہی کھڑا ہوگا۔ تو دوستو یہ تو تھیں ان کی بطور مذہب کی چند علامات۔ اب یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان ہندوؤں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کی کشمکش کا باقاعدہ آغاز تب ہوا تھا جب محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوئے تھے اور سندھ میں ان کا مقابلہ راجہ داہر سے ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ اور ملتان تک کا علاقہ فتح کیا۔ پھر ہمارے دوسرے بڑے فاتح سلطان محمود غزنوی جب آئے تو ان کی جنگیں بھی ہندوؤں سے ہوئیں اور سومناتھ مندر تک پہنچتے ہوئے 17 حملے کیے۔ 17ویں حملے میں غزنوی کو کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، پھر بابر، ان کے ساتھ ہماری جو آخری بڑی جنگ ہوئی وہ احمد شاہ ابدالی کے دور میں ہوئی مرہٹوں کے ساتھ۔ متحدہ ہندوستان میں اسلام 3 راستوں سے آیا، ایک تو محمد بن قاسم اور محمود غزنوی وغیرہ فاتحین کے ذریعے، دوسرا مشرقی ہند، بمبئی وغیرہ میں عرب تاجروں کے ذریعے اسلام آیا، اور وسطی ہند میں اسلام صوفیہ کے ذریعے آیا۔ خواجہ معین الدین اجمیری، سید علی ہجویری، شاہ محمد غوث وغیرہ صوفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر ماحول بنایا اور اسلام کا سبب بنے۔ مسلمانوں نے متحدہ ہندوستان پر تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے۔ 800 سال تو مغلوں نے کی ہے، ان سے پہلے قطب الدین ایبک، شیر شاہ سوری نے حکومت کی، لیکن ہم نے یہاں حکومت کی ہے طاقت کے زور سے۔ اس زمانے کا اصول یہی تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ قبضہ کر لیتا۔ ہمارے پاس جب تک طاقت رہی ہم نے حکومت کی، جب انگریز آیا تو مسلمان اور ہندو دونوں مغلوب ہو گئے۔ انگریز کے آنے کے بعد مسلم اور ہندو دونوں مغلوب ہو گئے تھے، پہلے والی پوزیشن نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد انگریز کے خلاف جو آزادی کی جنگ لڑی تو ہندو اور مسلمانوں نے مل کر لڑی۔ 1820-1821 میں دہلی پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے اقتدار قائم ہو گیا تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ جس کی قیادت سر سید احمد خان مرحوم کر رہے تھے نے کہا کہ اب ہم مسلم ہندو ایک پوزیشن میں آ گئے ہیں تو ہمیں اپنا تشخص تسلیم کروانا چاہیے، اپنے آپ کو الگ ایک قومیت کا رنگ دینا چاہیے، کیونکہ آئندہ فیصلے ووٹ کے ذریعے ہوں گے اور اس میں جس کی اکثریت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، اس لیے ہمیں اس میں ضم ہونے سے بچنے کے لیے اپنا تشخص قائم کرنا چاہیے۔ سر سید سے بہت سے معاملات میں اختلاف ہے، لیکن 2 معاملات میں سر سید نے جو جنگ لڑی ہے، ایک مسلمانوں کا الگ تشخص منوانے کے لیے کہ ہم مستقل قوم ہیں، اور دوسرا سر سید نے اردو کے لیے جنگ لڑی۔ اردو مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی تھی اور ہندی ہندوؤں کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ مدراس میں ہندی یونیورسٹی قائم ہونے کے بعد سر سید نے محنت کی کہ اردو کو بچانا ضروری ہے، ہمارا تشخص اردو کے تشخص کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہ بھی گروہ کا موقف تھا کہ آنے والا دور چونکہ سیاست کا ہے، جمہوریت اور ووٹ کا ہے،
اس لیے ہمیں اکثریت کے سامنے سرنڈر ہونے کی بجائے اپنا تشخص الگ منوانا چاہیے۔ جداگانہ قومیت، دو قومی نظریہ جو بالآخر نظریہ پاکستان پر منتج ہوا، اس کے پیچھے سوچ یہ تھی، جبکہ دوسری سوچ یہ تھی کہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، آئندہ بھی حکومت ہم ہی کریں گے اور یہاں حکومت میں ہمارا حصہ برابر ہوگا، تو ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نقصان ہوگا۔ یہ دو الگ الگ نقطہ نظر تھے۔ بہرحال دوستو، اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوازم میں تقریباً 33 ملین سے زیادہ دیوی دیوتا یعنی 33 کروڑ خداؤں کا تصور ملتا ہے، لیکن ان خداؤں میں کچھ ایسی دیوی دیوتا ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہیں اور پورے ہندوستان میں ان کے زیادہ عبادت کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ بھی جان لیجئے کہ ہندو مت کے 6 اہم فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ وشنو مت ہے۔ یہ فرقہ وشنو کو رب اعلیٰ کائنات کا محافظ اور رازق مانتا ہے۔ وشنو کو 4 بازوؤں کے 7 مقدس جوہرات پہنے تخت پر بیٹھے دیکھا جاتا ہے۔ اس کو انسانی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی لکشمی ہے جو دولت کی دیوی ہے، جو مؤدبانہ اس کی خدمت میں رہتی ہے۔ لکشمی کی سواری مور ہے۔ وشنو کے ماننے والے لکشمی کروڈ، مور اور ہنومان کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ وشنو سمندری گہرائی میں 1000 سر والے سانپ شیش پر سویا رہتا ہے۔ جب کوئی کائنات کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر جاگتا ہے۔ چنانچہ کائنات کو بچانے اور برائیوں سے بچانے کے لیے مختلف مواقع پر اس نے 9 بار جنم لیا ہے۔ اسی طرح شیو مت فرقہ شیو کو رب اعلیٰ مانتا ہے اور اسے تخریب و تعمیر کا دیوتا سمجھتا ہے۔ اسے مہایگ اور مہادیو بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غیر آریائی دیوتا ہے جس کی پوجا وادی سندھ میں ہوتی تھی۔ اس کی بیوی پاروتی جو مختلف روپ کی وجہ سے درگا، کالی اور اما پاروتی کے ناموں سے مشہور ہے۔ پاروتی سے شیو کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک گنیش اور دوسرا کارتکی، جو جنگ کا دیوتا مانا جاتا ہے اور اس کا نام سکنت بھی بتایا جاتا ہے۔ شیو کے پجاری شیو کے علاوہ پاروتی اور اس کے بیٹوں، خاص کر گنیش جو ہاتھی کا سر رکھتا ہے، کے علاوہ نندی شیو کی سواری کا بیل کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں جولنگ اور یونی پوجا ہوتی ہے، وہ بھی شیو اور کالی کے متعلق ہے۔ اس فرقے کی اہم کتاب ویو پران ہے۔ یہ علم کو نجات کا ذریعہ مانتا ہے۔ یہ فرقہ بھی بہت سے ذیلی فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ گنپتی مت فرقہ، یہ فرقہ گنیش کو رب اعلیٰ مانتا ہے اور اس کو فہم و تدبر کا دیوتا سمجھتا ہے۔ گنیش کو ہاتھی کے سر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ سوریہ مت فرقہ، یہ سورج کو دیوتا مانتا ہے اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اس کی پوجا کرتا ہے۔ شکتی مت، یہ فرقہ شکتی کی پوجا کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ شکتی مونس ہے اور وہ ایک عورت کی حیثیت سے تشخیص کی جا سکتی ہے اور وہ نسوانی شکل رب اعلیٰ ہے اور وہ اسے درگا، کالی اور بھوانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اسے شیو کی بیوی مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق شیو کی بیوی بننے سے کالی یا درگا کے قادر مطلق ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شکتی مذکورہ کی مختلف شکلوں میں کالی بہت مشہور ہے۔ اس کو سیارو ہاتھی جیسے دانت نکالے اور منہ کو خون سے سرخ کیے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا روپ بھوانی اب ٹھگوں کی دیوی ہے۔ اس کے 2 بڑے فرقے ہیں، دکشن مارگی یعنی دائیں بازو کے پوجنے والے اور واما مارگی یعنی بائیں بازو کے پوجنے والے۔ یہ ایک خفیہ فرقہ ہے جو ان کے نزدیک 5 میم نجات کا ذریعہ ہیں، یعنی مادیا، متیسا، مانس، مدارا، اناج یعنی متھین جسے جنسی تہاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک مذہبی رسم ہے جسے یہ چکر پوجا کہتے ہیں۔ اس پوجا میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اخلاط کرنا کار ثواب سمجھا جاتا ہے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کی رومانی بیوی بن جاتی ہے۔ اس فرقے کی اہم کتابیں تنتر ہے۔ یہ ہری ونش اور مارکنڈیا پر ان کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ سمارتھ ستر فرقہ، یہ وسیع النظر فرقہ ہے اور ہر دیوتا پر اعتقاد رکھتا ہے اور اپنی خواہش اور ضرورت کے تحت اس کی پوجا کرتا ہے۔ دوستو، یہاں پر ہندوازم کی مقدس کتابوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہابھارت رامائن سے زیادہ ضخیم ہے۔ اس کے اندر 1,00,000 اشعار ہیں جو 20,000 قطعات میں منقسم ہیں۔ ان کے علاوہ نظموں کا ایک اور مجموعہ بھی ہے جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف ویاس بتایا جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی کسی ایک مضمون کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں قصے بھی ہیں، پند و نصائح بھی، رزمیہ کارنامے بھی، فلسفیانہ بحثیں اور یوگ کے دروس بھی ہیں۔ ان میں سب سے اہم بھگوت گیتا ہے۔
یہ حقیقتاً نئے مذہب کی کتاب ہے جس کے اکثر تصورات گوپنشد سے ماخوذ ہیں، تاہم نتیجے کے لحاظ سے ان سے مختلف ہیں۔ اس میں دوسرے دیوتاؤں پر وشنو کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وشنو کو برہمن مانا گیا ہے، بلکہ تناسخ کے فلسفے پر زور دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کو کرشن نارائن، واسودیو، وشنو اور برہمن، دوسرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل بھی ہے۔ ہندوؤں کے خیال میں اس میں ایک ہستی کو تسلیم کر کے وحدت الوجود کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں قدیم دیوتاؤں کو نظر انداز کر کے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالی گئی ہے جس میں کرشن ہی کو سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس تعلیم نے کچھ عرصے کے بعد ایک بڑے فرقے کی صورت اختیار کر لی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بھگوت گیتا میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں: جنان مارگ یعنی علم کے ذریعے، کرم مارگ یعنی عمل کے ذریعے، بھکتی مارگ یعنی گیان ویوگ کے ذریعے۔ یہاں بھی اپنشد کی طرح آرواگون سے رہائی پا جانے یا مکتی یا نجات بتایا گیا ہے، اور رامائن لطیفوں اور فلسفیانہ بحث سے خالی ہے۔ اس میں جو کچھ قابل تذکرہ ہے وہ رام چندر اور سیتا کی سیرتیں ہیں جنہیں ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بعد میں چونکہ رام چندر اور سیتا کو وشنو اور لکشمی کا اوتار مانا گیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور یہ وشنو کے ماننے والوں کی سب سے اہم کتاب بن گئی۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں ویدی معبودوں کے ساتھ نئے دیوتاؤں کا نام بھی آتا ہے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آریائی مذہب ہندو مذہب میں تبدیل ہو رہا تھا۔ گو انہیں برتری نہیں ہوئی تھی، نیز تناسخ کا عقیدہ پختہ ہو چکا تھا اور عام انسانوں کو اوتار سمجھنے کی بدعت جاری ہو چکی تھی۔ اس کتاب کا مصنف والمبکی بتایا جاتا ہے اور اس کو رام چندر کا اہم اثر قرار دیا گیا۔ اس کتاب کے مختلف مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 600 قبل مسیح سے پہلے کی نہیں ہے، بلکہ دوستو ہندو مت کی بنیاد جن کتابوں پر رکھی گئی ان میں پہلا نام دھرم سترہ کا آتا ہے۔ اس کو ہندو قانون میں ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ دھرم کے معنی مذہب، فرائض اور اعمال کے ہیں اور ستر کے معنی دھاگے کے ہیں، مگر اصطلاحی معنوں میں مقدس کتابوں کی طرف رہنمائی کرنے والے کے ہیں۔ اس نوع کی متعدد کتابیں لکھی گئی جن میں 4 دھرم ستر جو گوتم، بودھیان، وششت اور آپستم کی طرف منسوب ہیں اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف 6 صدی قبل مسیح کے بعد کی ہیں۔ ہندو دور کے اوائل میں یہی دھرم ستر قانون کا ماخذ رہی ہیں اور اجتماعی زندگی میں ان پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ دھرم سترہ جو نثر میں تھیں یہ ان کے برعکس نظم میں ہیں۔ ان میں سب سے اہم منو ہے۔ اس کے بعد یجنوال کی، وشنو اور ناردا کی طرح غیر الہامی ہیں، اس لیے ان کو سمرتی کہا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں، اس لیے عام طور پر سمرتی کہا جاتا ہے۔ دھرم شاستر کی تصنیف غالباً 1 صدی عیسوی میں ہوئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان آریوں نے جو اپنی خصوصیت کھو کر ہندو بن چکے تھے اور غیر آریائی بن چکے تھے یہ محسوس کیا کہ ایک طرف بدھ مت ان کی مذہبی عالمگیریت سے متصادم ہے اور دوسری طرف شودر ان کی نسلی برتری سے نبرد آزمائی، انہوں نے اپنی نسلی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ دھرم سترہ وقت کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے اور ایسے پرخطر موقع پر اگر کوئی شے انہیں فنا ہونے سے بچا سکتی ہے تو معاشرے کی نئی تشکیل ہے جو ذاتوں کی تفریق کی بنا پر کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے دھرم شاسترہ رکھا۔ اس کے بعد یہی کتابیں ہندو قانون کا ماخذ قرار پائیں اور ان کی تعلیم کے تحت پورے معاشرے کا چلانے کی کوشش کی گئی۔ عملی زندگی میں منوسمرتی کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے، عدالتوں کے اندر اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ دھرم شاسترہ کی بنیاد ذات پر رکھی گئی اور مقدمے کے طور پر اس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ انسانی آبادی 4 ذاتوں میں بٹی ہوئی ہے: برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ ان میں اول و ذکر 3 دوئج ہیں، یعنی مرنے کے بعد پھر جنم لیتے ہیں، لیکن شودر کا صرف ایک ہی جنم ہے۔ دوم ذاتوں میں برہمن کی ذات سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ برہما نے اسے سر سے پیدا کیا ہے۔ برہمن بحیثیت دیوتا کے ہیں، گو انسانی شکل میں ہیں، ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ وہ علم و دھرم کا محافظ ہے، اس کے وسیلے کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ برہموں کے بعد کشتری ہے جس کو برہما کے بازو سے پیدا ہوئے ہیں۔ شجاعت ان کا لازمی صفت ہے، اس لیے حکومت کرنے کا ان کو پیدائشی حق حاصل ہے۔ اس کے بعد ویش کی ذات ہے، برہما نے ران سے پیدا کیا ہے اور تجارت و صنعت کے لیے انہیں منتخب کیا ہے۔
شودر کا درجہ سب سے آخر ہے۔ انہیں تینوں ذاتوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، کیونکہ انہیں برہما نے پیر سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پر ان کا درجہ ہے جو تعداد میں 18 ہیں، ان کے علاوہ 2 اور پران ہیں، اس طرح یہ تعداد میں 20 ہو جاتے ہیں۔ ان کتابوں کے عنوانات یہ ہیں کہ تخلیق کائنات یعنی کائنات کس طرح وجود میں آئی، کائنات کی تخلیق کے 9 یعنی یوگ چکر کے بعد مہا یوگ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 3 یوگ ست یوگ، ترت یوگ اور 2 اپر یوگ گزر چکے ہیں۔ اب آخری یوگ کل یوگ چل رہا ہے۔ ہر یوگ 43 لاکھ سال کا ہوتا ہے۔ دیوتاؤں کے نسب نامے جو خطرافات پر مبنی ہیں۔ دوستو، پرستش کے لیے ہندو 3 دیوتاؤں کے قائل ہیں۔ پہلا گرام دیوتا یعنی بستی کا دیوتا، دوسرا کل دیوی دیوتا یعنی خاندان کا دیوتا، تیسرا اشٹ دیوتا یعنی محبوب دیوتا۔ اس طرح ایک ہندو کا گرام دیوتا گنیش، کل دیوی لکشمی اور محبوب دیوتا نندی ہو سکتا ہے۔ گرام دیوتا مندروں میں خاندانی اور محبوب دیوتا گھروں میں رکھے جاتے ہیں۔ ان تینوں دیوتاؤں کے علاوہ ہر ہندو دوسرے بہت سے دیوتاؤں کو حسب مواقع پر پوجتا ہے۔ درگا پوجا کے موقع پر درگا کو، گنیش چترتھی کے موقع پر گنیش کو، کرشن کے جنم اشٹمی کے زمانے میں کرشن کی، دیوالی کے موقع پر لکشمی کو، شیوتری میں شیو کی پرستش کی جاتی ہے۔ ہندو مت کے یہ اہم دیوتا ہیں، مگر ان کی فہرست بہت لمبی ہے اور ان کی تعداد 5 کروڑ بتائی جاتی ہے، اس لیے ان سب کا جائزہ لینا آسان نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ تمام اہم اور غیر اہم بے شمار دیوتاؤں کے علاوہ بے شمار جانور مثلاً ہاتھی، سانپ، گھڑیال، شیر، مور، ہنس، طوطا، چوہا وغیرہ مختلف دیوتاؤں کی طرف سے ہونے کی وجہ سے مقدس سمجھے جاتے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ جانوروں میں سب سے اہم گائے ہے۔ ان کے علاوہ درختوں میں پیپل، انجیر، تلسی اور ببول اور دریاؤں میں گنگا کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی کیسی ہی جاہل اور اکھڑ قوم کیوں نہ ہو اکثر اپنے آباء و اجداد کو تاریخ رکھتی ہے، تو اس بات پر کمال تعجب ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے پاس باوجود یہ کہ ان کی قوم نہایت شائستگی اور تربیت کے اونچے درجے پر پہنچ گئی تھی، کوئی کتاب تاریخ سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ ہندوؤں کے حالات کی تحریروں میں جو کچھ ہے وہ جھوٹی کہانیوں اور مبالغہ آمیز جھوٹے تاریخی واقعات سے اس طرح غلط ملت ہے کہ ان سے کوئی شاید مسلسل تاریخ نکلنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2500 سال قبل مسیح ہند میں جو کہ سندھ تھا، ڈاروڈ آباد تھے، پھر آریہ نسل کے لوگ ایشیا وسطی سے ہند میں آئے اور یہاں کے اصل باشندوں سے جنگ کر کے انہیں شہر بدر کر دیا، اور جو بچ گئے ان میں رہ کر گھل مل گئے، کچھ ان کے رسوم کو اپنے میں ضم کر لیا اور کچھ اپنے رسوم کو ان میں ضم کر دیا اور دونوں کو جمع کر کے ایک مذہبی رنگ دے دیا۔ پھر گزرتے دنوں کے اعتبار سے ان میں مختلف اصلاح پسند لوگ پیدا ہوتے گئے تو انہی کو اپنا بھگوان اور خدا تصور کرنے لگے۔ اس طرح کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہونے لگی۔ طرح طرح کے توہمات اور جھوٹے واقعات کو اپنے مذہبی عقائد میں شامل کر لیا، آپس میں الگ الگ درجات متعین کر لیے۔ لوگوں نے اپنی ذہنی خیالات کو مذہبی کتابوں کی شکل دے دی، جن میں گیتا اور 4 وید سب سے معتبر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور بھی کئی کتابیں ہیں جو لوگوں کی ترتیب شدہ ہیں، مگر مذہبی لٹریچر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 18ویں صدی سے پہلے ہندوازم کی جگہ سناتن دھرم یا ویدک دھرم کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن سب سے پہلے سناتن دھرم کی جگہ ہندوازم کا لفظ راجا موہن رائے نے 6181 میں کیا۔ پھر اس کے بعد ایک انگریز محقق جان کرافورڈ کا ایک ریسرچ پیپر ایشیاٹک ریسرچ کے نام سے 791 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں سناتن دھرم کی جگہ ہندوازم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسلام کے کچھ ستون اور بنیادی اصول یہ ہیں کہ جس کی پاسداری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسے کلمہ توحید پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح عملی طور پر بھی بہت سے فرائض ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے رکنا ضروری ہے، جبکہ ہندوازم کا کوئی ستون اور کوئی اصول نہیں ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہو۔ ایک ہندو کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہے عمل کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے ضروری ہو یا اس کے لیے ممنوع ہو، اور نہ ہی کسی مذہبی قانون کی خلاف ورزی اسے ہندو مت سے خارج کرتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو مت میں تصور خدا پر اور اسلام میں تصور خدا پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام اور ہندو مت کے درمیان ایس کا فرق ہے،
ہر چیز کا مالک خدا ہے. ایوری تھنگ از گاڈس. ہر چیز خدا ہے. ایوری تھنگ از گاڈ. ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑا فرق یہ ہے، ہندو اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز خدا کا حصہ ہے، یعنی ہر چیز خدا ہے. درخت خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، سانپ خدا ہے، بندر خدا ہے، انسان خدا ہے. جبکہ ہمارے نزدیک ہر چیز خدا کی ہے، خدا نہیں ہے. گویا مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان بنیادی فرق قومے والے ایس کا ہے. لہٰذا دوستو، یہاں پر میرا یہ پیغام ہے کہ ہندوؤں کو مذہب اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے، لیکن آج ہندوؤں کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھو گے تو ذہن گمراہ ہو جائے گا. اگر تم دوسرے مذاہب کے بارے میں جانو گے تو تمہیں کہیں ہندو مت چھوڑ نہ دو. یہ تو ہندوؤں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر لے آئیں تاکہ گمراہی سے اور جاہلیت سے اپنے آپ کو نکال سکیں. یاد رکھیں کہ دین اسلام عقلی اور فطری دین ہے. اس کی تعلیمات سادہ، عام فہم اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں. قرآن کا دعویٰ ہے کہ اسلام فطرت کی پکار ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ اور دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بناتے ہیں، یعنی بعد میں وہ ماں باپ کی تربیت یا لوگوں کے بہکاوے میں آ کر یہودی، نصرانی اور مشرک بن جاتا ہے. بہرحال اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ انسان کی فلاح کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے. اگر گناہ یا غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جبکہ ہندو مت میں جونی چکر اور تناسخ سے حصول نروان کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جو کہ بالکل فطرت و عقل کے خلاف ہے. اور ہاں دوستو، یہاں پر یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں. تو دوستو، جیسا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، اور احادیث میں بھی انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تک بتائی گئی ہے. لہٰذا اس حوالے سے کہ ہندو مذہب میں اللہ پاک نے کون سے نبی بھیجے ہیں، ہندو کس نبی کی امت ہے، کیا ہندو مذہب کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں یا کسی اور نبی کی امت ہیں؟ دوستو، یہ تو حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے، بلکہ قدیم روایات سے مالا مال ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندوازم ہی ہے. ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں کائنات کے ایک خالق و مالک، آخرت، جنت اور دوزخ کا تصور بھی پایا جاتا ہے. بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو واضح اور صاف پیش گوئیاں بھی ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ہندو مت کی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں. انصاف پسند ہندو علماء اور محققین اپنی قدیم مذہبی کتب میں ان پیش گوئیوں کی موجودگی کا برملا اعتراف کرتے ہیں. سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا. اس کتاب کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے. اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں. دوستو، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے. ان میں سے 9 پچھلے 3 یگ یعنی 3 ادوار میں آ چکے ہیں. اب آخری دور یعنی کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے. جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یگ کئی ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہ دور رہے گا. اس لیے ہندو اب کلکی اوتار یا آخری مسیحے کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کے تمام مقدس کتابوں میں مذکور ہے. ہندوؤں کی مذہبی کتاب پر ان میں لکھا ہے کل یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے. یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے. دوستو، ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا. بعض کے نزدیک یہ تعداد 24 ہے. پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے ہیں. موجودہ دور کل یگ ہے، جس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے. ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا. ہندو اب تک کلکی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے. بھگوت پران میں یہ کہا گیا ہے کالی یگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی. وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونے تک محدود کر لیں گے. ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا.
واضح ہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی لفظ ہیں، اور یہ تصور خود ہندو مذہب کی حقیقی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اوتار کی شکل میں خدا خود زمین پر آتا ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار کے مقام پیدائش ان کے خاندان اور والد کے نام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھگوت پران کی یہ پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ولادت مکہ مکرمہ پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہزاروں سال سے جائے امن ہے۔ یہ دنیا کا وہ شہر ہے جس کی جانب حج اور عمرے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے لاکھوں افراد کشاں کشاں پہنچتے ہیں، اور یہ سلسلہ سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے۔ جہاں تک اس مقام کے پانی کے قریب ہونے کا تعلق ہے تو یہ واقعاتی حقیقت ہے کہ یہ ریگستانی علاقہ اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ پھوٹنے کے بعد شہر مکہ کی حیثیت سے آباد ہوا۔ اس پیشگوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کل کی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر تجزیہ پیش گوئی میں تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ آخری نبی کے والد محترم کا نام وشنویش ہوگا، جو اپنے صاف ستھرے اخلاق و کردار کے لیے معروف ہوں گے۔ رگ وید کے مطابق وشنو خدائے واحد کا نام ہے، اور یش کا مطلب ہے غلام یا بندہ۔ اس طرح وشنویش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ کا بالکل درست ترجمہ قرار پاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کے حوالے سے معروف تھے۔ بھگوت پران کے اس اشلوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگت پتی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کے معنی دنیا کے سردار، تمام عالم انسانیت کے رہبر اور سرور عالم کے ہیں۔ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کروائے گئے۔ اس اعلان کے عین مطابق ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف سے اللہ کا پیغمبر ہوں، جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، اور پیروی اختیار کرو اس کی۔ امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ دوستو، ہندو کس نبی کی امت ہیں، اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ 315 صاحب کتاب نبیوں کے نام نہ تو قرآن مجید میں ہیں اور نہ احادیث میں ان کا ذکر ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان کی تفصیل معلوم کر سکیں۔ اسی طرح بعض ایسے انسان بھی ہیں جن کو صراحت کے ساتھ نبی تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی نبوت کے امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک شخصیت زرتشت کی ہے۔ پارسی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کا امکان اس بنا پر بھی ہے کہ قرآن مجید میں مجوس قوم کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح دوستو، ہندوستان میں بھی کچھ دینی کتابیں پائی جاتی ہیں، اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے الہام شدہ کتابیں ہیں۔ ان مقدس کتابوں میں وید، پران، اپنشد اور دوسری کتابیں شامل ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب کتابیں ایک ہی نبی پر نازل ہوئی ہیں۔ ممکن ہے متعدد نبیوں پر نازل ہوئی ہوں، بشرط یہ کہ وہ نبی ہوں۔ ان میں بھی خصوصاً پران نامی کتابوں میں کچھ دلچسپ اشارے ملتے ہیں۔ پران وہی لفظ ہے جو اردو میں پرانا یعنی قدیم ہے، اس کی طرف ہمیں قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ بہرحال ہندوؤں کے 10 پران ہیں۔ ان میں سے ایک میں یہ ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا، اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا، اور پھر وہ اپنے وطن کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ جنگ میں اس کی رتھ کو اونٹ کھینچیں گے، اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کتاب میں جو مذکورہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ان سے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ منسبت کیا جا سکے۔ دوستو، امر واقع یہ ہے کہ آج کی دنیا میں پائے جانے والے متعدد مذاہب دراصل اسی ایک صحیح دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو وحی کی صورت میں نازل کیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں کی جہالت اور اس کے دشمنوں کے ظلم کے سبب اس میں اتنی تبدیلیاں آ گئیں، اب ان مذاہب میں سوائے توہمات کے کچھ باقی نہیں بچا۔ اسی طرح سے دنیا کے اور مختلف مذاہب بھی بری طرح سے مسخ ہو چکے ہیں، مگر ہمیں یہ ماننا ہوگا ان کی بنیادوں میں کچھ نہ کچھ سچائی یقیناً موجود ہے، کیونکہ اگر بغور جائزہ لیں تو چاہے مایا ہوں یا ریڈ انڈیز
یا پھر افریقہ کے آدم خور قبائل، ان کے مذہبی نغموں اور ان کی عبادتوں میں پاکیزگی کا کچھ عنصر ضرور محسوس ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ زمین کا کوئی خطہ یا شہر انبیاء کرام کے وجود سے محروم رہا اور نہ ہی زمانہ فطرت کبھی بھی بہت طویل ہوا۔ ہر دور کا انسان کسی نہ کسی نبی کی چلائی ہوئی باد نسیم کے معطر جھونکوں سے محظوظ ہوتا رہا، تاہم جن علاقوں میں مرور زمانہ سے وہاں کے نبی کا نام تک لوگوں کو بھول گیا اور اس کی تعلیمات کے نشان مٹ گئے، ایسے دور کو دوسرے نبی کی ظہور پذیر ہونے تک زمانہ فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسے دور کا انسان اگر کفر اختیار کر کے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والے ہیں، اور قرآن میں واضح ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو کوئی سزا نہ دی جائے گی جن کی طرف کوئی نبی یا رسول نہ بھیجا گیا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے کہ اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ نہیں کیا۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے رسولوں کا ذکر نہیں فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ اشارتاً ملتا ہے کہ بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات اللہ بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان نہیں کیے۔ دوستو، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہستی ہیں، قائد عالم انسانی کی حیثیت سے جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود پیش گوئیاں آج بھی ان کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کامیابی بھی نبی آخر الزماں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہے۔ دوستو، آئے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا دامن نصیب فرمائے۔ اور ہاں، آپ کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ بھی لکھ دیجئے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں مسلمان رکھ کر ہی دنیا سے رخصت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔